اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 36 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ پہلے پارے کا چوتھا رکوع تخلیق آدمیت کے حوالے سے اس کا مضمون چل رہا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پس پھسلایا، ورگلایا شیطان نے اس درخت سے، پس اس نے نکالا ان دونوں کو مما کانا فی، اس میں سے جس میں وہ دونوں تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے کچھ واسطے کچھ کے دشمن ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور واسطے تمہارے زمین میں عارضی رہنے کی جگہ، عارضی رہنے کا ٹھکانہ، اور متاعن اور برتنا ہے الی حین، ایک مدت تک۔ مضمون کے اعتبار سے آدم اور ابلیس، اس کی دشمنی، یہ پورے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ مختلف صورتوں میں یہ پھیلا ہوا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو شیطان ورگلانے میں کامیاب ہو گیا، اور وہ درخت جس سے منع کیا گیا تھا اس کو انہوں نے کھا لیا۔ یہ مضمون جو ہے، جو ورگلانا ہوتا ہے وہ دوسرے کی طرف سے ہوتا ہے۔ ورگلانا یا پھسلانا، یہ اَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، یعنی اس فعل کے اندر جو اس کی خاصیت ہے وہ ہے بتدریج کسی کام کو کرتے چلے جانا۔ یعنی شیطان اپنے مشن میں لگا رہا، آخر وہ آدم علیہ السلام کو درخت کھلانے پر کامیاب ہو گیا۔ تو یہ پھسلانے کے معنی میں آ رہا تھا کہ کوئی دوسرا کسی دوسرے کو ورگلائے اور اس کے پیچھے لگا رہے۔ لیکن قرآن مجید سورہ اعراف میں اس کو وسوسہ کا لفظ دے رہا ہے، وسوسہ ڈالا۔ تو وسوسہ ہوتا ہے انسان کے اندر کے دل کی بات، کہ دل میں کوئی ایسا شبہ سا پیدا ہو جائے جس سے آدمی کا کانفیڈنس بحال نہ ہو، اور وہ گو کی پوزیشن میں رہے، یعنی یکسو نہ رہے۔ اس کے دل میں خیال پیدا ہو جائے کہ ہاں، اگر وہ کوئی مجھے کچھ کہہ رہا ہے تو شاید اس میں کوئی بھلائی کی بات ہوگی، تو تب ایسا ہوگا۔ تو وہ جو دل کے اندر کا پیدا ہو جانا ہوتا ہے اس کو قرآن مجید وسوسہ کہتا ہے، اور جو کسی دوسرے کی طرف سے مسلسل اس کو ورگلا رہا ہوتا ہے تو اس کو اضلہ کہتا ہے قرآن مجید۔ تو یہ دو الفاظ کے فرق سے بات ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ شیطان پیچھے لگا رہا اور اس نے آدم علیہ السلام کو ورگلایا اس درخت سے، اور اس کو کھلانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو سورہ نساء دیکھیے، آیت نمبر 117 سے 121 ہے۔ اِن یدعون الا شیطانا مریدا، نہیں وہ پکارتے مگر پیچھے لگنے والے شیطان کو۔ لعنہ اللہ، اللہ نے شیطان پر لعنت بھیجی۔ وقال، اور اس نے کہا، لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، البتہ ضرور بضرور میں پکڑوں گا تیرے بندوں میں سے ایک فرض کیا گیا، ایک معتبر حصہ لے کے آؤں گا اپنے ساتھ۔ اگر تو نے مجھے دھتکارا ہے اور راندہ درگاہ کیا ہے تو میں بھی اب یہ کام کروں گا۔ اور پھر وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور البتہ ضرور بضرور میں گمراہ کروں گا ان کو۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور بضرور میں انہیں امیدیں دلاؤں گا، تسلیاں دلاؤں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور بضرور میں ان کو حکم دوں گا۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ،
البتہ وہ ضرور بضرور مویشیوں کے کان چیریں گے، وَلَآمُرَنَّهُمْ البتہ میں ضرور بضرور ان کو حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ اور البتہ وہ ضرور بضرور اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ اور جو کوئی پکڑے گا شیطان کو دوست اللہ کے علاوہ، فقد خسر خسران مبینہ اللہ کے علاوہ پس تحقیق خسارہ پا چکا، کھلم کھلا خسارہ۔ یعدہم ویمنیہم اور وہ وعدہ دیتا ہے ان کو اور امیدیں دلاتا ہے ان کو، وما یعدہم الشیطان الا غرورا اور نہیں وعدہ دیتا شیطان ان کو مگر دھوکے کا۔ اب یہ جو قرآن مجید نے سورہ نساء میں یہ بات شیطان کے بارے میں بات کہی ہے کہ جب اس کو نکالا گیا تو اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر یہ بات کہی کہ اب دیکھنا میں شان کے پیچھے کس کی طرف سے آؤں گا، کیسے کیسے میں اس کو ہراؤں گا، ورگلاؤں گا، اور پھر تو دیکھے گا۔ اسی مضمون کو قرآن مجید نے سورہ اعراف میں بیان کیا ہے۔ اب شیطان نے کہا قال فبما اغویتنی بس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لأقعدن لہم البتہ میں ضرور بضرور بیٹھوں گا واسطے ان کے صراطک المستقیم تیرے سیدھے راستے کی طرف، یعنی یہ جو تیرا سیدھا راستہ ہے میں اس پر بیٹھوں گا اور میں ان کو سیدھے راستے پہ نہیں آنے دوں گا۔ دیکھیے قرآن مجید نے جب یہ بات کہی ہے کہ سیدھا راستہ، تو ہم اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتح میں یہی مانگ رہے ہوتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔ اور اس کی تصدیق تو قرآن مجید نے چوتھے پارے میں بھی کر دی، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیم، تحقیق وہ سیدھے راہ کی ہدایت دیا جا چکا۔ تو جہاں سیدھے راستے کی بات ہو رہی ہے وہ اصولاً قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کے راستے میں وہ بیٹھا ہے، اس نے یہ بات کہی ہے ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ اور پھر البتہ میں ضرور بضرور آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم ان کے سامنے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم ان کے دہنے سے، وعن شمائلہم اور ان کے پیچھے سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین اور نہیں تو پائے گا ان میں سے اکثریت کو شکر گزار۔ اب یہ شیطان نے اللہ کو یہ بات کہی ہے جب زمین پر اسے اتارا گیا اور اس نے آدم علیہ السلام کو ورگلا لیا، جنت سے ورگلایا اور زمین پر بھیجا گیا، تو اب اس نے یہ بات کہی کہ میں اس انسان کو کیسے ورگلاؤں گا۔ قال اخرج منها مذموما مہجورا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین۔ یہ سارا مضمون یہ ہے کہ جو لوگ تیرے پیچھے لگیں گے میں ان کو جہنم رسید کروں گا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ بات مولد دینے کا بعد دنیا میں بھیجنے کے بعد یہ بات کہی۔ یہی مضمون سورہ حجر میں آیت نمبر 36 سے مضمون شروع ہوا ہے، آیت نمبر 33 سے 36 تک۔ تو اب دیکھیے یہاں جو بات کہی قال فاخرج منها فإنك رجیم وإنك عليك لعنة الله إلى يوم الدین قال ربی انظرنی إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرین إلى يوم الوقت المعلوم۔ اب یہاں سے بات شروع ہوئی قال ربی بما اغویتنی، اس نے کہا اے میرے پروردگار بھی اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ البتہ میں ضرور بضرور مزین کر کے دکھاؤں گا واسطے ان کے زمین میں، لَأُغْوِيَنَّهُمْ اور البتہ میں ضرور بضرور گمراہ کروں گا ان کو، اجمعین سب کے سب کو۔ اور اس کے منہ سے ہی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہلوائی الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص کر لیے جائیں گے۔ قال ھذا صراط علیہ مستقیم، اس نے کہا یہ سیدھا راستہ ہے، علیہ مستقیم، یہاں علیہ مجھ پر، مستقیم صفت بنی ہوئی ہے صراط کی، اور یہ ہے سیدھا راستہ مجھ پر۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، آگے مضمون چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ذریعے یہ جو بات کہلوائی ہے کہ یہ جو تیرے خاص بندے ہوں گے ان کو میں نہیں گمراہ کر سکوں گا۔ لیکن یہاں جو بات کہی جا رہی تھی
کہ اس نے کس طریقے سے دنیا میں انسان کو آدم علیہ السلام کو ورگلانے کے بعد دنیا میں اس نے آدم علیہ السلام کو ورگلایا، لیکن پوری انسانیت کو اس نے ورگلانے کا جو ذمہ لیا تھا، وہ اس کے پاس کون کون سے حربے تھے جس کی وجہ سے وہ گمراہ کر رہا تھا انسان کو۔ اور یہ سورہ صاد میں آئی ہے آیت نمبر 79 سے 85 تک۔ تو جب اس کو مہلت دے دی گئی تو پھر اس نے کہا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اس نے کہا بس تیری عزت کی قسم، البتہ میں ضرور گمراہ کروں گا سب کے سب کو، ہاں مگر جو لوگ تیرے خالص بندے ہوں گے ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا، اور جو لوگ تیرے خالص بندے جو مجھ سے نکل جائیں گے ان کے علاوہ میں ان کو جہنم میں ڈالوں گا۔ تو یہ مضمون تھا اس کا ورگلانے کے اعتبار سے کہ اس کے دنیا میں انسان کو ورگلانے کے کون کون سے حربے اور کون کون سے طریقے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو شیطان آج دنیا میں ورگلاتا چلا گیا ہے۔ کہیں اس نے دنیا کو مزین کر کے دکھایا، کہیں اس نے انسان کو گمراہ کیا کسی بھی اعتبار سے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک مضمون جو ہے وسوسے کے اعتبار سے وہ سورہ اعراف میں آیا ہے، وسوسہ، اور وہ سورہ اعراف آیت نمبر 20 سے 24 تک کی سورہ اعراف کی آیات ہیں۔ فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما اوری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ یہ جو مضمون ہے یہ جنت کے اندر کا مضمون ہے، جہاں اس نے شیطان نے آدم علیہ السلام کو اوپر وسوسہ ان کے دل میں ڈالا اور ایک سبز باغ دکھائے کہ ہمیشہ زندگی مل جائے گی یا آپ فرشتوں میں سو جائیں گے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے، لیکن جب دنیا میں آیا وَقَاسَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، تو یہ مضمون تھا۔ آدم علیہ السلام کو شیطان ورگلا کر نکالنے میں کامیاب ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو رہنمائی دی ہے اس کے بعد اسی آیت میں کہ یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ تو ایک بات تو ہم نے دیکھی کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو وہ دانہ کھلا کے دنیا میں بھیج دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے رہنمائی دی وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اترو زمین پر، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور واسطے تمہارے دنیا میں عارضی رہنے کی جگہ ہے اور برتنے کا سامان ہے۔ اور یہی مضمون جو ہے یہ سورہ بقرہ کے بعد سورہ نساء میں آیت نمبر 117 میں آئی ہے، اور سورہ اعراف میں آیت نمبر 24 آئی ہے۔ آیت نمبر 24 میں سورہ اعراف میں قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ اللہ نے کہا سب اترو، تم میں سے کچھ واسطے کچھ کے دشمن ہیں، اور واسطے تمہارے زمین میں عارضی رہنے کی جگہ ہے اور برتنے کا سامان ہے ایک مدت تک۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن مجید نے یہاں جمع کا صیغہ بولا ہے، اور جمع کے اعتبار سے تو عربی میں 3 سے جمع شروع ہوتی ہے، اتارنے کے اعتبار سے آدم علیہ السلام اور اماں حوا اور شیطان تھے، وہ تو 3 تھے، تینوں کو جنت سے زمین پر بھیجا، اتار دیا۔ لیکن جب یہ کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تو ایک دوسرے سے مراد ایک دوسرا ہوتا ہے، یعنی 2 کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آدمیت بمقابلہ شیطانیت یہ دشمنی تھی۔ آدم علیہ السلام اماں حوا کے دشمن نہیں تھے، لیکن شیطان کے ساتھ ان کی دشمنی تھی، اس لیے بعضکم لبعض کا لفظ بولا گیا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ تو یہی مضمون جو ہے سورہ ہجر میں آیت نمبر 34، 35، 36 میں چلا گیا۔ آیت نمبر 39 ہے قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمُ الْأَرْضِ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ یہ اس نے زمین پر اترنے کے بعد یہ بات کہی کہ
دشمنی کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 34 میں یہ بات کہی قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، یہاں سے دشمنی شروع ہوئی وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر لعنت ہے اس دن تک کی، قیامت والے دن تک کی۔ قَالَ، اس نے کہا اے میرے پروردگار پس مہلت دے دوبارہ اٹھائے جانے والے دن تک کی۔ یہی مضمون سورہ طٰہٰ میں بیان ہوا ہے آیت نمبر 123 میں قَالَ فَاهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ نے کہا کہ تم دونوں اترو زمین میں، یعنی دونوں سے مراد یہاں انسان بمقابلہ شیطان ہے، اکٹھے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ اب یہ آگے مضمون چلے گا تو اس میں یہ بات آ جائے گی، اور اس کے بعد سورہ صاد میں یہ مضمون ہے آیت نمبر 77 میں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین پر اتارا ہے اور اس نے کہا کہ تیرے اتارنے کی وجہ سے میں اس انسان کا دشمن ہوں اور میں اس کے ساتھ سدا دشمنی کرتا رہوں گا۔ لیکن قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اس نے کہا تیری عزت کی قسم البتہ میں ضرور بضرور گمراہ کروں گا ان کو، سب کے سب کو۔ لیکن یہاں جو بات ساتھ ہی کہہ دی، یہ پچھلے مضمون میں بھی آئی ہے عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے وہ بندے ان میں سے جن کو خالص کر لیا گیا ہو وہ ان کو میں نہیں ورگلا سکوں گا۔ تو یہ مضمون ہم نے دیکھا ہے، شیطان نے وہ انسان آدم علیہ السلام کو ورگلایا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اس درخت سے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس نے نکالا ان دونوں کو۔ پھر اللہ نے کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تم اس دنیا میں رہو گے جتنی دیر بھی رہو گے، عارضی رہنے کی جگہ ہے۔ تو یہ ہمارا مضمون جو ہے یہاں آ کر مکمل ہوا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو آدم اور ابلیس کی دشمنی ہے اس کو ہم نے آج تک اس اینگل سے نہیں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی اور اس نے اللہ تعالیٰ پر الزام لگانے کے بعد انسان کے ساتھ وہ حربے اختیار کیے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا تھا، اور آج کا انسان اسی حوالے سے پھنسا ہوا ہے، اور شیطان نے انسان کو تسلی دی ہوئی ہے اور سبز باغ دکھائے ہوئے ہیں، اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ کوئی بات نہیں، آج اگر میں نماز نہیں پڑھ سکا یا میں کوئی عمل نہیں کر سکا تو کوئی بات نہیں، میں کل کر لوں گا۔ تو یہ جو تسلی ہے انسان کی، یہ انسان کو رحمان کی طرف سے روکتی ہے اور شیطان کا دوست بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔